اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے ایک مشہور ادیب محمد البوادی نے ایک دفعہ یہ بیان دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک سوریہ کافر ملکوں کی طرح ہو جائے۔ اس پر ایک شیخ الاسلام نے فرمایا، ہماری پسماندگی کا سبب کتاب و سنت سے دوری ہے۔ اس کا جواب محمد البوادی نے یوں دیا کہ تم لوگ ہمیشہ طوطے کی طرح ایک ہی رٹ لگائے رہتے ہو کہ ہماری پسماندگی کا سبب اسلام سے دوری ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا جاپان، امریکہ، چائنا، رشیا اور یورپ کی ترقی کا راز شریعت اسلامیہ کی پیروی ہے؟ مولوی صاحب، ہماری پسماندگی کی اصل وجہ وہ پسماندہ اسلام ہے جو ہمارے علماء اور مشائخ کے تنگ و تاریک ذہنوں کی پیداوار ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ ہم مسلمانوں کو ہی لے لیجئے، ہم میں سے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کافروں کے ملک جاتا ہے، جو باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ کافروں کے ملک جاتا ہے، جو اپنی دولت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا پیسہ کافروں کے بینک میں ڈپازٹ کرتا ہے، جو کسی طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کافروں کے مصادر کا سہارا لیتا ہے۔ لاکھوں بھاگنے والوں میں سے کوئی بھی اسلام اور ہدایت کی سرزمینوں میں پناہ نہیں لیتا، نہ وہ سرزمین وحی سعودی عرب جاتا ہے، نہ اسلامی نیوکلیئر ملک پاکستان جاتا ہے، نہ دولت و ثروت سے مالا مال ممالک خلیج کا رخ کرتا ہے، اور نہ ہی کنانا کی سرزمین مصر میں پناہ لیتا ہے، بلکہ وہ کفار کے ملک میں پناہ گزین ہوتا ہے۔ جب رحمت اسلام سے بھاگنے والے مسلمان ساحل کفار کے سامنے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو وہی کفار ان کی جان بچاتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں، انہیں کھانا اور دوا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مفتیان دین ان کے قتل، ان کی زرعی زمینوں کی تباہی اور ان پر پانی کی پابندی کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ یہ گاڑی جس پر تم سواری کرتے ہو، یہ کمپیوٹر جس کو تم استعمال کرتے ہو، اور یہ موبائل فون جس سے تم ایک پل بھی جدا نہیں ہو پاتے، یہ سب کافر ملکوں کا تیار شدہ ہے۔ یہ دوائیں جو تم پیتے ہو یہ کافر ملکوں سے تیار ہو کر آتی ہیں۔ یہ ہوائی جہاز، یہ توپ، یہ بندوقیں، یہ ریوالور، یہ سب کافر ملکوں کی ہی پیداوار ہیں۔ کافروں کے ملک میں صرف اختلاف رائے یا طریقہ کار کے اختلاف کی بنا پر قتل کے فتوے تلاش نہیں کیے جاتے، اور ایک تم ہو کہ انسانوں کے قتل اور عورتوں کی عصمت دری کے فتوے دیتے پھرتے ہو۔ اگر کوئی انسان ایک دوسرے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو کافر ملکوں میں اس کے قتل کا حکم صادر نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی تبدیلی مذہب کی وجہ سے اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء اسلام آپ لوگوں کا تو پوری انسانیت، یہاں تک کہ مسلمانوں کے تئیں بھی یہی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کافروں کے ملک میں کسی شہری کو اس لیے نظر زندہ نہیں کیا جاتا کہ وہ مخالف ہے یا کسی دوسری رائے کا حامل ہے، جبکہ اکثر مسلمان ملکوں میں یہی سب ہوتا ہے۔ کافروں کے ملک میں جھوٹا، چور اور بد کردار انسان اپنی داڑھی اور تسبیح کی آڑ میں اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، جبکہ تمہارے ملکوں میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں۔ اس لیے اے علماء و مشائخ، میں تم لوگوں سے کہوں گا، تم اپنی پسماندگی، اپنا وحشی پن اور اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھو۔ میں ایک شامی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بھی کافروں کے ملک کی طرح ہو جائے، اور میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ قرآن میں غور و فکر کرتا ہوں اور اللہ کی طرف حکمت سے بلاتا ہوں، برخلاف ان علماء کے جنہوں نے اسلام کو ڈراؤنا اور گھناؤنا بنا دیا ہے، اور وہ امت اسلامیہ اور انسانیت کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔